يا رب قد ضاقت علي ملامحي وباقي. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا درس اس موضوع پر ہے کہ شرعی غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ غسل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کی خاطر پاک کرنے والے پانی سے پورے بدن کو خاص انداز میں دھویا جائے، یہ شرعی غسل ہے۔ جب کسی انسان پر، کسی مسلمان پر غسل کرنا ضروری ہو جائے، اس سے وہ کام ہو جائیں جن کی بنا پر غسل کرنا ضروری ہے، تو اسے شرعی غسل کرنا چاہیے۔ شرعی غسل کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ مسلمان غسل کی نیت کرے اور پھر ایک بار اپنے پورے بدن پر پانی پہنچا دے، غسل مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہے مختصر طریقہ، یعنی نیت کی اور پورے بدن پر سر سے لے کر پاؤں تک پانی پہنچا دیا، غسل ہو گیا۔ غسل کا مکمل طریقہ سنت کے ساتھ اس طرح ہے کہ پہلے غسل کی نیت کرے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھوئے، اس کے بعد اپنی شرمگاہ اور شرمگاہ کے آس پاس جو گندگی اور نجاست لگی ہوئی ہے یا جو بھی آلودگی ہے اسے دھل کر کے صاف کر لے، اور اس کے بعد مکمل وضو کرے۔ وضو کرنے کے بعد اپنے سر کو 3 بار اچھی طرح دھوئے، بالوں میں انگلیاں ڈال کر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے، اور پھر اپنے پورے بدن پر پانی پہنچائے۔ داہنے طرف سے ابتدا کیا کرے اور اس بات کا خیال رکھے کہ پانی میں فضول خرچی نہ ہونے پائے۔ اس طرح سے شرعی غسل مکمل ہو جائے گا۔ آئیے اس سلسلے میں حدیث دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ مجھ سے میری خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل جنابت کا پانی دیا، فغسل کفیہ مرتین او ثلاثا، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 بار یا 3 بار دھویا، ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، ثم افرغ بہ علی فرجہ، پھر برتن سے پانی لے کر کے اپنی شرمگاہ پر ڈالا، وغسلہ بشمالہ، اور اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم ضرب بشمالہ الارض، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو زمین پر پٹک کر اور اسے اچھی طرح رگڑا اور صاف کیا، ثم توضأ وضوءا للصلاة، پھر جس طرح سے صلاۃ کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ نے وضو فرمایا، ثم افرغ على رأسه 3 حفنات ملء کفہ، پھر لپ بھر کر کے 3 لپ پانی اپنے سر پہ ڈالا، ثم غسل سائر جسدہ، پھر اپنے تمام جسم کا غسل فرمایا، تمام جسم پر پانی پہنچایا،
ثم تنحى عن مقامه ذلك، پھر اپنی اس جگہ سے آپ ہٹ گئے، فغسل رجليه، اور اپنے دونوں پاؤں کو، اپنے دونوں قدم کو دھویا، ثم اتيته بالمنديل فرده، پھر میں آپ کے پاس رومال لے کر کے آئی، آپ نے اسے واپس کر دیا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 276 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 313۔ تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان شرعی غسل کرنے سے پہلے پوری طرح سے مکمل وضو کرے اور پھر غسل کرے، تو اس طرح سے غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔